قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نثر جھکا کیجئے، نہ منہ چھپا کیجئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے۔ تمام احباب انتہائی توجہ سے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عترتہ و عدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے لیے میدان کا حکومت وقت کو تو چال تو یہ تھا کہ وہ اسی وقت کہہ دیتے کہ جب اتنی اہم اور حساس مسئلے پر آپ باہر آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انہوں نے اس کی بجائے کنٹینر لگا کر اور گرفتاریاں شروع کر کے ہمارے قائدین اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، مگر الحمدللہ اس پرامن لانگ مارچ کو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ کامیابی بخشی کہ وہ اپنے جہاں پر وہ جب مقام فیض آباد پر پہنچا تو فیض آباد کے مقام پر رات کو جب ہمارے ساتھ 2 ذمہ داران آئے اور انہوں نے بات کی اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ ہم انشاءاللہ صبح 9 بجے پھر آپ سے بات کرتے ہیں اور صبح 9 بجے ہم اپنی امیر محترم کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اس بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی وہ چلے گئے اور 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پرامن مظاہرین پر تشدد کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جس کو تقریباً 24-25 ہزار شیل ہم نے صرف میڈیا کو دکھائیں اسی وقت، اور وہ بارش کی رات اور وہ سخت ترین رات میں وہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا۔ پھر جب صبح الحمدللہ ہمارے کارکن ڈٹے رہے اور حضور قبلہ امیر المجاہدین بیماری کی باوجود الحمدللہ پہنچ گئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہوا دوسرے دور کا، اور اسی رات یعنی 16 کو ہمارے ساتھ جو اسی وقت کے 2 وفاقی وزراء انہوں نے ان کے سائن موجود ہے اس معاہدے پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے اور سرکاری سطح پر مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور بھی اسیران آپ کے ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا۔ ہم نے ادھر سے پرامن طور پر اپنا دھرنا اور اپنا احتجاج جو ہے وہ منتشر کر دیا، اور قبلہ امیر المجاہدین بھی واپس آ گئے اور تمام کارکنان بھی واپس آ گئے۔ اس میں پھر درمیان میں یہ ہوا کہ قبلہ بابا جی ہم سے جدا ہو گئے، اور وہ لمحات سب کے لیے اتنے اچانک تھے اور اتنے یعنی ناقابل یقین حد تک سب لوگ اس سکتے میں تھے، مگر میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کی عظمتوں کو، اور پھر اپنے مرد مجاہد قائد عظیمت اپنے لیڈر اپنے قائد حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظ اللہ کہ انہوں نے صرف اپنے بابا جی کے چہلم پر کہ ابھی جو زخم ان کا تازہ تھا، ظاہری بات ہے جب ہم نہیں بھول سکتے تو وہ بچے ہیں وہ کیسے بھول سکتے ہیں، لیکن یہ اسی خاندان کا اللہ کریم نے ان کو یہ وہ شرف بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے قبلہ بابا جی کے چہلم مبارک پر حکومت وقت کو وعدہ یاد دلایا کہ ہمیں وعدہ یاد ہے اور ہم 16 فروری تک آپ کا انتظار کریں گے، ورنہ دیگر 16 تک ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، بصورت دیگر ہم چاہتا ہے کہ ہم اس مسئلے میں احتجاج کریں پرامن طریقے سے، اور آپ کو وہ وعدہ یاد دلائیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جس پر وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب اور اسی وقت کے جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ ان کی دستخط موجود ہے۔ اس اعلان کے بعد حکومت نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کیے اور مجھے امیر محترم نے لاہور بلایا اور ہمارے باقی مذاکراتی کمیٹی کے ممبرز کو بھی بلایا کہ یہاں پر مذاکرات کے لیے وہ بلا رہے ہیں تو آپ آ جائیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ وزیر پھر جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بضد فیض آباد جانے کے لیے، یہ ان کا شوق ہے کہ یہ فیض آباد یہ فوراً نکلتے ہیں روڈوں پر،
تو میں اس وجہ سے یہ وضاحت کر رہا ہوں، میڈیا کے سارے ہمارے بھائی موجود ہے، اور وہ قوم کو یہ باتیں آگے فارورڈ کرے، ان کو کہہ دے کہ ہم نے کتنا صبر کیا اور کس انداز سے کیا کہ جب ہم ادھر سے آئے مذاکرات کے لیے تو جو سب سے پہلی بات تھی حکومتی وزراء کا، وہ یہی تھی کہ آپ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے، انتہائی شرمندہ ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے کہا کہ جب ایک معاہدہ ایک عام بندہ کر جاتا ہے، اس کی معاہدے کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، پھر جب ایک ریاست معاہدہ کرتا ہے تو ریاست پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہے اتنے آسانی سے کہ ہم شرمندہ ہیں، اور پھر مسئلہ بھی ہمارا اپنے ذات کا مسئلہ نہیں ہو، ہمارے اپنے کوئی وسائل کا مسئلہ نہیں ہو، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں کچھ دے دو، کچھ لو، کچھ دو کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ تو ہماری بنیاد ہے۔ تب انہوں نے آگے سے ہمیں بڑی آفرز دینے کی کوشش کی، ہمیں وہ آفرز کی میں تفصیل بار بتا چکا ہوں، تو یہاں تک بات ہوئی کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، سینٹ دیں گے، اتنے پیسے دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی وقت ہم نے الحمدللہ ہمارے اور امیر محترم کا یہی تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تب ہمارے ساتھ تیسرا دور شروع ہوا، اور جس میں جو اسی وقت کے وزیر داخلہ ہے شیخ رشید، یہ بھی شامل تھا، اور نور حق قادری، مزید ہمارے پنجاب کے بھی لوگ شامل تھے، تو اسی میں اور کچھ ہمارے ریاست کے نمائندے بھی اس میں شامل تھے۔ جب یہ معاہدہ اسی وقت ہمارا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے، بہرحال ہم ٹائم دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمارے سامنے کہا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہم چاہتے یہی ہے کہ اس میں ہمیں آپ ٹائم دے دیں۔ ہم نے مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کر کہ یہ واقعی انتہائی اہم مسئلہ ہے، اگر یہ ٹائم دینے سے بھی حل ہو جاتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پہلا ٹائم ہوا تھا وہ ان دو وزیروں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، حالانکہ یہ بات انتہائی عجیب ہے ہمارے لیے، لیکن اب ہم ایکسٹینشن تب کریں گے، معاہدے میں توسیع تب ہوگی جب وزیر اعظم خود اس کا اعلان کرے۔ تب آخری حد تک جب ہماری بات الحمدللہ ہم اپنی ایمانی طاقت سے اس پہ ڈٹے رہے تو یہ آخر میں تسلیم ہو گئی کہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ ٹی وی پر اعلان کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور ہم اس کو 2 مہینے ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے، اور اس 2 مہینے میں ہم اس کا مسئلہ حل کریں گے، یہاں تک تو بات چیت ہماری ہو گئی۔ اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے وعدے کی مکمل طور پر پابند رہے۔ اس 20 سے پہلے ہم نے ان کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اپنے وعدے کی ہم ایک شکنی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا وعدہ ضرور پورا کرنا ہے۔ ابھی 12 اپریل، اور اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 11 اپریل کو ہماری پھر ان سے مذاکرات ہو گئے۔ 11 اپریل کو ابھی ہمارے مذاکرات جاری تھے، اور انہوں نے ایک عام قرارداد جس کو مذمتی قرارداد کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ابھی ٹی وی پہ جا کر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کی مذاکرات مان لیے تھے، تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو قرارداد ہے یہ تو 5 مہینے پہلے یہ ہم سے طے کر کے یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایک مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بات مذمتی قرارداد کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اپنے معاہدے کی کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ایک مذمتی قرارداد ہے، اس میں ہمارے معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہم سے جو معاہدہ ہوا ہے ہم اسی معاہدے کی پابند ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس لیے اس معاہدے کی تو اس کاغذ میں تو اس قرارداد میں تو معاہدے کا ذکر بھی نہیں ہے، سفیر کا ذکر بھی نہیں ہے، تو ہم کس لیے یہ کہیں کہ ہمارے معاہدے پر عمل ہو رہا ہے۔ ایسی قراردادیں تو پہلے پاس بھی ہو چکی ہے اور آپ پیش بھی کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ قرارداد جو ہمارے معاہدے کی روح کے مطابق ہو، جس میں سفیر کی ملک بدری کا ذکر ہو، تب الحمدللہ تب یہ بات ہماری جاری تھی، اور ہم ادھر سے آئے، اور اسی دن صبح بھی میری 9 بجے تقریباً ان سے بات چیت ہوئی کہ اس طرح انہوں نے کہا وہ کیا ہوا۔ میں نے کہا ہمارا امیر محترم رات منڈی باب الدین میں تھے، وہ سو رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہی وہ جاگ جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہماری طرف سے یعنی اس حد تک اس حوالے سے بات چیت جاری تھی، لیکن ابھی میں راستے میں تھا کہ فون آیا کہ امیر محترم کو گرفتار کیا گیا ہے۔
یہ ہوا 12 اپریل کو. تو میں حیران ہوا, میں فون پہ فون کرتا رہا ان کو کہ یار ابھی تو ہماری بات چیت جاری ہے, ابھی تو 20 بھی جو ہے نا 20 اپریل بھی نہیں آیا, تو کیوں آپ اتنی بدہضی اور بدشکنی کر رہے ہیں. مگر ہم اسی وقت ہماری باتوں کا جواب نہیں دیا, اور سب جو ہے نا وہ اپنی جو انہوں نے کرنا تھا اسی پر اڑے رہے. چونکہ ہماری بات یہ ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور وہ اس معاہدے میں شامل ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی وقت جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا, پھر اسی وقت ہم اس کے لیے نکلیں گے. تو میں آپ کو واضح کر دوں, اکثر میڈیا کے لوگوں میں انہوں نے یہ غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ دیکھو ایک بندے کی, ایک امیر کی گرفتاری پر انہوں نے پورا ملک جام کر دیا. تو میں ان کو واضح کر دوں کہ ہم نے امیر محترم کی گرفتاری پر ملک جام نہیں کیا, ہم نے ایک شکنی پر اور پھر جو ہمارا معاہدہ اس کے حق میں ہم نے جو ہے نا جگہ جگہ پہ ہم رہا کروا دیتے ہیں, آپ ڈرنے اٹھاؤ. ہم نے کہا نہیں, جب تک اب ہمارے معاہدے پر عمل نہیں ہوتا, یہ لوگ جو نکلے ہیں آپ نے ایک شکنی کی ہے, یہ اس لیے نکلے ہیں کہ آپ لوگ اس میں جو ہے نا وہ بدہضی کا شکار ہوئے ہیں, اور ابھی آپ ہمارے معاہدے کا کیا کریں گے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس پرامن دھرنوں پر قیامت خیز مظالم ڈھائے گئے, ہمارے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کی, رینجرز نے سیدھی گولیاں فائر کی, اور جس کے نتیجے میں اس نہتے کارکنوں کو ان کو خون میں تڑپایا گیا. جو ہمارے پاس اس وقت تک لسٹ موجود ہے, اور ہمارے کارکن جو شہید ہوئے ہیں اس میں 24 بندے ہمارے شہید ہو چکے ہیں جن کی مکمل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ہم 25 بندے, اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں میڈیا کو, کیونکہ ابھی آج تک بھی لوگ یہ تسلیم نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے جو یہ شہید جو یہاں پر شاید کچھ میڈیا کو نظر آئے یہ شہید ہے, باقی ان کے کوئی شہید نہیں ہے, تو ہم اس کو مکمل پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے جہاں پر ہمارے کارکن زخمی ہو گئے, جن کو گولیاں لگی, جن کی وہ سارے رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے, ہم میڈیا کو یہ دکھا سکتے ہیں. ان کی جہاں پر ان کی گولیاں لگی ہیں اور جہاں پر انہوں نے یہ اتنا ظلم اور تشدد کیا ہے, وہ تمام کے رپورٹس الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ کس کس کارکن کو گولیاں لگی ہیں. لوگوں کو ایک کارکن کو 2 3 گولیاں لگی ہیں, ٹانگیں ٹوٹ چکی ہے, ان کے ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں, اور اس کے سر جو ہے نا وہ کوڑے گئے, یعنی مسلسل. لیکن آپ پھر بھی یقین کریں کہ اسی وقت سے جب میڈیا بھی مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا, ہمیں زبردستی انہوں نے کوشش کی کہ پرامن تحریک کو تشدد تحریک بنایا جائے, اور اس ایسے طریقے اپنائے گئے, کچھ ایسے لوگ درمیان میں لائے گئے کہ جنہوں نے تشدد کی راہ اپنائی. اور پھر میں اب بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یا ان کی ماردار کی وجہ سے ایک بھی پولیس جو ہے وہ شہید نہیں ہوا. اگر انہوں نے کوئی جگہ پہ ایسے کی بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ ان کی جو ہے نا وہ جب حق ہوئے ہیں ان کو بھی ہمارے اوپر ڈالا گیا. ہمارے کارکنوں پر 780 کے مقدمات اور اسی طرح 302 اور اغوا تک کے مقدمات دائر ہوئے, اور ظلم بالا ظلم کے ہم 25 شہید بھی کروا چکے ہیں. 25 شہید 1-2 دن میں, اور ہزاروں ہمارے کارکن ایسے تھے جن کو یعنی معمولی زخم تھے, اور کئی 100 بالکل شدید زخمی تھے. اس کے باوجود میڈیا کو اور پوری دنیا کو ہمیں ظالم دکھایا گیا کہ ہم ظالم ہیں, مظلوم ہیں. ہم اس ملک میں, اگر ہم نے اس ملک میں ان کے خلاف جانا تھا, تشدد کرنا تھا, اسلحہ اٹھانا تھا, تو یقین کرے پھر ان کے سامنے ہے سارے مسائل. یہ کہ ہم تاریخ سے جو ہمارے اہل سنت کی تاریخ ہے اس میں کوئی ایک بھی بات جس میں ہم نے اس تشدد کی راہ اپنائی ہو. بابا جی کی وہ ویڈیوز موجود ہے کہ آپ نے خود بھی حکم دیا جب ہمارے کارکن ہمارے شہر تو آپ فیض آباد کی اس سرزمین سے آپ اس والوں کو کچھ نہیں کہنا, یہ ہمارے بیٹے ہیں. اس کے باوجود ہمیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے ہم انہوں نے جو مظالم کیے اس طرح پیش کیا جیسے ہم زخم کھا کے بھی ہم ظالم بنے, اور وہ ہمیں مار کر بھی مظلوم رہے. اور اس طریقے سے انہوں نے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ہماری ایک پرامن تحریک کو, جو کہ ایک سیاسی
مذہبی قوت ہے، اور پورے پنجاب میں یہ بار بار اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو ہے نا ان کی اس تحریک کو ہم یعنی یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک بھرپور سیاسی قوت ہے، فلاں جگہ پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، فلاں جگہ پہ دوسرے پہ ہیں، فلاں جگہ پہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ اس کے باوجود ایک ایسی حکومت نے وہ فیصلہ کیا جو خود 126 دن انہوں نے دھرنا دیا، جو خود اس حکومت نے مکمل طور پر یعنی جس وجہ سے ہمیں انہوں نے قلعدم کرنے کی کوشش کی، اس حکومت کا یہ عالم تھا کہ خود 126 دن دھرنا دیا، خود انہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، خود انہوں نے جا کر وہ جتنے بھی یعنی ہماری آگے سب کے سامنے ہے وہ ساری تاریخ کہ کیا کیا انہوں نے سول نافرمانی کی تحریکیں چلائیں، اور انہوں نے کس کس انداز سے اس قوم کو بغاوت پہ ابھارا۔ وہ خود سے تو حکومت میں آ گئے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زخم کھائے اور زخم کھا کے فریاد کے لیے بھی آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو ماریں گے کوٹیں گے، لیکن آپ نے فریاد بھی نہیں کرنا کسی میڈیا کے سامنے کیا فریاد کریں گے۔ اس کے باوجود اس تحریک پر اتنا ظلم کیا گیا، لیکن ہم نے الحمدللہ ایک محب وطن ہونے کی جو کہ جماعت کی بنیاد بھی یہی ہے، ہم نے وہ ثبوت دیا، اور الحمدللہ ہم نے مکمل طور پر یہ تعاون کر کے کہ جب ہماری بات انہوں نے آخر حد تک جب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرانس کی سفیر کا جو مطالبہ ہے وہ پارلیمنٹ لے کے جاتے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ سارے دھرنے پرامن طور پر اٹھا دیے، اور جو ہمارے یہاں پر آخری دھرنا تھا مرکزی دھرنا، اس کو اٹھانے میں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان اپنے کارکنوں کی جذبات جو کہ جن کی جذبات کیا تھے کہ ہم حضور کو میدان میں، مگر پھر بھی کہ جب ہم ایک بڑے مقصد کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، 73 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ہوا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا جو قرارداد ہے وہ 2 دن بعد جس پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا وہ الحمدللہ، اور پھر صرف 5 گھنٹے پہلے وزیر اعظم قوم سے کہہ چکے تھے کہ میں نے اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا، یہ آپ لوگوں کی ایمانی قوت تھی اور ان شہیدوں کا خون تھا اور ہمارے قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان تھا کہ صرف 5 گھنٹے بعد، اس کے 5 گھنٹے بعد الحمدللہ وہ اس پر مجبور ہو گئے کہ شیخ رشید نے خود آ کر ٹی وی پر اعلان کیا کہ ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہم اور وہ کلپ آپ ضرور سنیں کہ جس میں انہوں نے خود اپنے دفتر سے ایک تو ہمارے پاس بیٹھ کر انہوں نے ویڈیو بنایا، پھر اس کے بعد رات جا کر اپنے دفتر سے آفیشلی انہوں نے اس معاہدے کا ذکر کیا کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے میں ہم آج پارلیمنٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں، اس میں ہم فرانس کی سفیر کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ جن کے اوپر ہم مقدمات ہے اس مقدمات کا ہم اخراج کریں گے، باقاعدہ یہ الفاظ ہے مقدمات کا اخراج کریں گے، اور جو ان شیڈول 4 میں ہے وہ نئے ہو پرانے ہو ان سب کو ہم نکال۔ جب یہ بات چیت ہو گئی تو ہماری شورا اس پر متفق ہو گئی کہ ہمارا اتنا بڑا کام اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے حضور کے امیر المجاہدین کے فیضان سے ہوا ہے، اور یہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم طویل مذاکرات کے بعد یہ بات طے پا گئی ہے کہ ہم آج قومی اسمبلی میں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کی قرارداد پیش کریں گے، اور تحریک لبیک سارے ملک سے جس میں کہ خاص طور پر مسجد رحمت اللہ عالمین سے بھی دھرنے کو ختم کیا جائے گا، اور بات چیت اور مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت بورڈ شیڈیول کے ان کا بھی اخراج کیا جائے گا۔ اس پر تفصیلی بیان جو ہے میں آج کل دوپہر کسی وقت پریس کانفرنس
کانفرنس کے ذریعے دوں گا۔ اس کے بعد جب پوری قوم کے سامنے آپ اعلان کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس کی اسیران کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مقدمات بھی ختم کر دیتے ہیں، جب ہمارا اتنا بڑا مقدمہ جا رہا تھا تو ہم نے مطالبہ جا رہا تھا تو ہم نے تعاون کر کے یہ کہا کہ چلو جب ہمارا یہ جا رہا ہے اور یہ خود سے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہمیں بتایا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر ہم آپ کے سارے اسیران کو چھوڑ دیں گے، تو شمول آپ کے امیر محترم کو، بلکہ امیر محترم کے حوالے سے تو یہ تھا کہ وہ آپ کے آج یا کل تک، یعنی جس دن ہم تھے کل یا پرسوں تک وہ انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے، تو ہم اسی بنیاد پر ہم نے کرنے ختم کر دیے۔ اب آپ یہ سوچے کہ ہماری طرف سے حکومت کو 5 مہینے کا ٹائم دیا گیا اور اس 5 مہینے میں انہوں نے 2 بار یعنی اس معاہدے کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے وزیر اعظم کا خود اعلان بھی آیا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے اب ہمارے امیر محترم کو بھی ان کو بھی قید کروایا اور ساتھ میں ہمارے اوپر گولیاں چلائی اور ساتھ میں پھر اتنا بڑا ظلم کہ کالعدم کا وہ لیبل لگایا کہ جس کے لیے، اور پھر کس نے لگایا اسی نے لگایا کہ وہ پی ٹی آئی جو خود کو اپنی سیاسی اور جمہوری پارٹی سمجھتی ہے اور جنہوں نے بالکل سرعام یہ چیزیں کی ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ۔ ہم تو اب بھی یہ کہنے کے لیے تیار تھے کہ اس کرنے میں بھی زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو اس ہمارے پاس کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہم اس میں وہ شامل نہیں تھے۔ آپ کی گولیاں کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہم نے آپ کے خلاف جدوجہد مسلح نہیں کی، ہم نے آپ کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوئی جس میں آپ کی جو ہے نا لوگ بھی دماغ ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور پھر جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جس پر خود فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کی یہاں پر سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے، آپ کی سحری اور افطاری کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ تو یہاں پر آپ آج آ کے دیکھ لیں، جس طرح بابا جی فرماتے تھے نا کون رہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کو ہماری سحر افطاری کا پڑا ہوا تھا وہ خود سوچے کہ خود فارن فنڈنگ کیس میں وہ کس طرح ہم کس منہ سے ہمارے سامنے یہ بات کر سکتی ہے، جنہوں نے قوم کو بغاوت پر اکسایا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے قلم ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ متشددین ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں، جنہوں نے پولیس کو سرعام مارا اور خود حکم دیے۔ آپ یقین کریں یہ مر جائیں گے قیامت تک، ہمارے کسی قائد کا ایک بھی کلپ نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہو کہ جا کر فلاں کو مارو، فلاں کو کوٹو، فلاں کو یہ کرو وہ کرو۔ الحمدللہ ہاں یہ ضرور ہوں گے کہ ہم نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ملک کو تشدد کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ تمام تر ظلم ہوا اور اس تمام تر ظلم کے بعد انہوں نے جو کرنا تھا معاہدہ شکنی وہ کر بیٹھے۔ ہم چونکہ معاہدے کے پابند تھے، ہم قبلہ امیر المجاہدین کی تربیت یافتہ تھے، ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ معاہدہ کرتے۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جو وعدہ کیا تھا جو اسیران کی رہائی کا، اس میں انتہائی سستی اور غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو انہوں نے بات کی تھی ہمارے قبلہ امیر محترم کا 1-2 دن میں رہائی کا، اس کا بھی آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ٹائم ہوا ہے مگر وہ ابھی تک قید میں ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اسی رات کو کہا تھا کہ ہم کل تک آپ کے سارے ڈیٹینشن والے جتنے بھی ہے وہ کل تک ہم رہا کرتے ہیں، اسی میں بھی ابھی تک ہندی ہے۔ جس جگہ پہ ہوئی ہے کچھ تو وہ جو پروگریس ہوئی ہے انتہائی مطلب ہم ان سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ یعنی تسلی بخش ہے اور ہمارے معاہدے پر اتنا یعنی عمل صحیح ہو رہا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ہماری جو قرارداد پیش ہوئی ہے اسی پر بھی جا کے یہ دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ میں فلاں ملک میں ناموس رسالت کا مقدمہ لڑوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر حالت یہ ہے کہ اس قرارداد پر 20 منٹ تک کے لیے بھی یہ قومی اسمبلی کا نشست جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکا۔ جو ہی قرارداد پر بات چیت شروع ہو گئی انہوں نے نشست ہی برخاست کر دیا۔ اس لیے
جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس میں یہ مکمل طور پر غفلت مرتکب ہو رہے ہیں، اور جس پر پوری قوم جو ہے نا اس وقت وہ انتہائی تشویش میں مبتلا ہے۔ اور جو اسی وقت یورپی یونین نے مطالبہ کیا ہے پاکستان سے، تو عجیب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ملبہ یہ تحریک کے اوپر ڈال رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک کتنے واقعات ہوئے، اس واقعات میں آسیہ ملعون آپ نے حوالے کر دیا، اس واقعات میں آپ نے افغانستان کے ساتھ کیا سے کیا نہیں ہوا، اسی طرح آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، کتنی جانوں کا قیمتی جانوں کا ضیاع کیا گیا، اور اس کے باوجود ان کے جو قیدی تھے وہ کس طرح ان کے لیے راتوں رات جیل کے اندر عدالتیں لگوا کر ان کو رہا کروایا گیا، وہ چاہے ریمنڈ ایوس ہو، وہ چاہے کرنل جوزف ہو، وہ چاہے جو بھی ہو، کس طرح ان کو رہا کروایا گیا، کس طرح ابھینندن کو ایک ہی دن میں چائے پلا کر رخصت کیا گیا۔ مگر جو قرآن کا فیصلہ ہے وہی فیصلہ اٹل ہے، اور وہ یہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس لیے آج وہ ملبہ ہمارے اوپر نہیں ڈالے۔ ہمارا الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ حضور کی عزت کا سودا وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ چاہے یہ کہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں قبلہ امیر المجاہدین بتا چکے ہیں کہ پوری دنیا ایک سیکنڈ میں فنا ہو جائے، ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اگر 295C کے قانون کو چیڑا جاتا ہے یا کوئی اور، تب بھی ان کے ڈو مور کا جو مطالبہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ پورا ملک ان کو دے دے، وہ تو آپ جو ہے نا اپنی مدارس کا، مساجد کا، علماء کا سب کا سودا کر لے، آسیہ ملعونہ کو بگا دے، سب کچھ کرے، ان کی گستاخان کو آپ ریلیز کر دے، لیکن پھر بھی ان کے ڈو مور کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ تحریک لبیک اس ملک کی اساس اور بنیاد کے لیے لڑ رہی ہے، اور وہ اس ملک کو عزت دلانا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم اس مسئلے پر آ گئی تو ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس قوم کو اور اس فوج کو، ان اداروں کو اللہ کریم سرداری عطا کرے گا۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ ہم اپنے جرنیلوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کی صف میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اور جگہوں پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ہم الحمدللہ اس مسئلے میں کسی بھی سطح پر ہم اس مسئلے میں اگر یہ ان کو چیڑتے ہیں یا ان میں کچھ بات ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے صف پر اسی وقت۔ یہ تو ایک داستان تھا جو کہ میں آپ کو سنا گیا، اور یہ ہمارے شہیدوں کے تصاویر ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے انداز سے ان پر گولیاں چلائی گئی۔ انشاءاللہ تعالی یہ میڈیا کو دیں گے۔ بزرگوں کو، معصوم بچوں کو، جوانوں کو، یہ دیکھیں بزرگ، ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کی عزت و ناموس کی بات کرتے تھے۔ کوئی انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، کوئی انہوں نے مسلح جدوجہد نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ چاہتے یہی تھے، اور وہ بھی ایک پرامن طریقے سے۔ مگر ان جوانوں کو دیکھیے آپ، جنہوں نے اپنی جوانیاں حضور کی عزت و ناموس کی خاطر قربان کی۔ مگر آج الحمدللہ تحریک لبیک کو فخر ہے ان شہیدوں پر۔ لوگ کہہ رہے تھے نا قرارداد سے کیا ہوا، میں نے کہا یہ تو پوری یورپ سے پوچھو، جن کو 2 دن میں اتنا درد اٹھا کہ وہ جمع ہو کر کہنے لگی یہ کرو وہ کرو۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں نے یہاں پر بات کی تو جس طرح قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب آپ حضور کے عشق و وفا کی طاقت سے نکلیں گی تو یہ لازوال قوت ہے، آپ نکلیں گے یہاں سے اور اس کی گونج جو ہے نا آپ کی نعروں کی وہ پوری یورپ اور پوری یہود نصارہ میں محسوس ہوگی، اور وہ ہمیں نظر آیا۔ شہیدوں کی آپ دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ان شہیدوں کا خون رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنی شہیدوں کو بولنے والے کبھی نہیں ہیں، ہم نہیں بولیں گے اپنے شہیدوں کو انشاءاللہ۔ ان کے خون کا ایک ایک قطرہ وہ ہمیں یاد رہے گا،
اور جس سرزمین پر اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر ان شہیدوں کا خون گرا ہے، جو کئی روز تک ان شہیدوں کے خون سے رنگین رہا، انشاءاللہ ہم تعصب قیامت نہیں بھول سکتے، لیکن صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ قوم کو یہ دکھائیں کہ ہمارے اوپر کتنا ظلم کیا گیا، کس وجہ سے حضور کی عزت ابرو کے لیے بات کرنے پر پھر ظلم بالا ظلم کے، اس کے باوجود ہم ہی ظالم ٹھہرے، اس کے باوجود بھی شہیدوں نے اپنی سینوں پر گولیاں کھائیں، پھر بھی وہ ظالم رہے، مظلوم نہیں بنے۔ تو آپ نے قوم کو یہ دکھانا ہے، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان شہیدوں نے جس مقصد کے لیے خون دیا، جس مقصد کے لیے ہم آپ سے نہ سیٹ چاہتے ہیں نہ ہم آپ سے کوئی اور چیز چاہتے ہیں، ہم آپ سے صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم لیتے، ہم اس مقصد کی دفاع چاہتے ہیں بس، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم ہمیشہ میدان میں رہے، چاہے ہم سب کو گرفتار کر دو، چاہے ہم سب کو مار دو، لیکن اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ، اور مسلسل رہیں گے انشاءاللہ، کسی بھی چیز سے ہم کسی بھی صورت انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ اب چونکہ آج ہم نے اس پریس کانفرنس کا اعلان ہوا تھا کہ ہم پریس کانفرنس کریں گے اور ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے، تو اس صورت میں آج ہماری ان کے ساتھ ذمہ داران کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ ہم چند ہی روز میں آپ کے اسیران کو رہا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور امیر محترم کو بھی رہا کرواتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ کانفرنس جس میں ہم اطلاع عمل کا اعلان کر رہے تھے، تو ہمارے شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی لائحہ عمل کو مؤخر کرتے ہیں، اور اگر ان کی یہ بدعہدی اور بدشکنی جاری رہی تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس میں حق بجانب ہوں گے کہ ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ آج انہوں نے ہمارے ساتھ بات کی، اسی کا انہوں نے کچھ پاس رکھا، اور جو ہم نے اس کو کچھ لسٹ پرووائڈ کی، وہاں پر انہوں نے آج بھی کارروائی کی اور ہمارے بندوں کو چھوڑا، اگرچہ کچھ جگہوں پر پھر سے جو ہے نا جو بے انصافی جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے وہ ہو چکی ہے، جس میں ہمارے لاہور کے کچھ اسیران جو ہے وہ رہا ہو گئے، پھر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ہم آج ان کو پھر سے متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بات کی پاس رکھیں اور جو آپ کرتے ہیں اس کو کر کے دکھائیں، جو آپ بولتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری شورا کے اراکین بیٹھے ہیں، جو بھی لائحہ عمل ہو وہ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور دیں گے، اور ہم پھر اسی میں جو ہے نا پوری قوم کو اعتماد میں لے کر انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے۔ اگر ان کی طرف سے مسلسل یہ بدعہدی اور بدشکنی قائم رہی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے فیصلوں میں پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہم اسی کے لیے پھر آگے جائیں گے۔ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ابھی آپ کی بات کہی ہے کہ آپ کے ساتھ بدعہدی کے اثر آپ کرتے آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے آپ ان کو پھر اعتبار کر رہے ہیں، آپ یا تو کم سے کم یہ پروف کر دیں کہ جو آپ نے لائحہ عمل دینا ہے اسی کو ڈیڈ لائن دے دیں کہ اس سے ہم اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ ابھی جن سے آپ کی بات ہوئی ہے، کوئی وفاقی وزیر سے بات ہوئی ہے یا گورنر پنجاب سے بات ہوئی ہے، کون اب نئے مذاکرات میں شامل ہے، تاکہ کل تو میڈیا ان سے پوچھنے والا تو بنے کہ حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ ایک ایک کر کے سوال پوچھ لیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ میں کر رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا بڑی ترتیب سے کہ حکومت نے مسلسل آپ سے بدعہدی کی ہے، جو بھی آپ سے وعدہ کیا اس کا وہ پاسدار نہیں رہے۔ آپ جو آپ کے ساتھی شہید ہو گئے، کسی کا نام لینے والے تھے، اور اس کے باوجود اب پھر آپ لائحہ عمل دینے کی بجائے اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ کم سے کم جو لائحہ عمل دینا ہے اس کی ڈیڈ لائن دے دیں کہ اگر یہاں تک انہوں نے نہیں مانے تو اس دن ہم لائحہ عمل دیں۔ آپ نے بڑے درد سے یہ بات کہی کہ حکومت جو ہے وہ بار بار بدعہدی کرتی ہے، اور جس درد سے آپ کہہ رہے ہیں اگر میڈیا کے حوالے سے اسے بہت زیادہ وائرل کیا جائے تو بہت سے لوگوں کو اس بات کا مزید احساس ہو جائے گا کہ حکومت کس قدر بدعہدی کر رہی ہے۔ اس کا درد آپ نے محسوس کیا، جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور ہمارا کام ہے کہ انہیں سمجھانا اور انہیں یاد دلانا کہ آپ بدعہدی سے جو ہے آپ باز آ جائیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان ایک بار 2 بار 3 بار جرم کرتا ہے تو پھر وہ مزید جرم کرنے پہ شرماتا ہے. تو ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ مزید جو ہے وہ جرم نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بدعہدی کا طوفان ختم ہو جائے گا. یہ ابھی ریسنٹلی پریس کانفرنس سے پہلے حمید صاحب نے بات کی ہے کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے. دوسرا ہے ایک تو یہ بتا دیں, دوسرا عہد شکنی کی آپ نے بات کی ہے. تو ملتان میں تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پی ایل پی نے کن پٹی پر بندوق رکھ کر کچھ مطالبات منوا لیتا ہوں اور کوئی نہیں جاتا. اس کے بعد یورپین یونین نے قرارداد منظور کر دی. تو کیا کہیں گے دوبارہ اس طرح نہیں ہوگا, بندوں کے نام بتاتے تو ریسنٹلی ہم مذاکرات میں چاہتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ بندوق کی نوک پر ہم سے مذاکرات کیے گئے, تو میں سمجھتا ہوں ملک کے وزیر اعظم کی اپنی توہین ہے یہ بات کہنا. تو اگر کوئی شخص اپنی توہین کرواتا ہے تو اسے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے توہین کیوں کی, اور یہ تو آپ کا فرض بنتا تھا کہ فوراً ان سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ بھائی آپ اس میں ٹی ایل پی کی نہیں اپنی توہین کروا رہے ہیں. اور چلے بالفرض یہ بندوق پہ رکھ کر بھی کر دیا تو شیخ رشید صاحب بڑے اطمینان سے اپنے جو ہے وہ پاس بیٹھ کر اسلام آباد میں جو ہے وہ اس چیز کو اظہار کر رہے ہیں, اور مذاکرات لاہور میں ہوئے تھے. تو بھائی اتنی بڑی بندوق تو پاکستان میں ایجاد ہی نہیں ہوئی جس کا رخ لاہور سے چلے اور ڈائریکٹ اسلام آباد جا رہی ہو. تو یہ تو آپ وزیر اعظم سے پوچھیں. آپ کا چینل کنٹینیوس رہے گا, آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اس کے بارے میں کوئی عمل ایسا سامنے آیا جو پھر کچھ کیا جا رہا ہے. اس سوال کا جواب تھوڑا سا آپ شاید ہو سکتا ہے اس سے یہ محسوس کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کس نوعیت کا جواب ہے, لیکن جواب انسان دے سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بھائی جو آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے, حقیقت بتانا چاہتا ہے, اس میں بڑی انسٹرکشن آتی ہیں, بڑی پابندیاں آتی ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن مالکوں کا آپ کام کر رہے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمت کیجئے. ہمت نہیں آ رہے, جب ایک کارکن حضور علیہ السلام کے نام پہ شہید ہو سکتا ہے تو آپ بھی تھوڑی بہت قربانی دیں. آپ کو تھریٹس آئیں, آپ پر پریشانیاں آئیں, لیکن آپ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا, آپ کے کارکن شہید ہوئے, لیکن جو تاثر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ آپ کو تشدد ہے, آپ انتہا پسند ہیں, آپ کا رقم ہے. کیا آئندہ کے لیے آپ اپنے ورکرس کے لیے ایسا ٹریننگ پروگرام شروع کریں کہ آپ کے اندر اگر ایسے شرم لوگ آ جاتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو وہاں سے کیسے نکالنا ہے تاکہ آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام آئندہ نہ ہو. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ سر پسند جو عناصر ہمارے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں کیسے کور کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دھرنا یہاں لگا ہوا تھا تو ہمارے ایک بڑے ہمارے استاد محترم کے خادم رہے ہیں محمد ہارون صاحب, میں انہیں دیکھ کے بڑا پریشان ہو گیا. یہ خون ہو رہے تھے, تو میں نے دیکھ کے سمجھا شاید انہیں گولی لگ گئی ہے. تو پھر میں نے دیکھا بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں, تو میں نے کہا کہ کیا معاملہ تھا. بعد میں نے پوچھا, کہا اصل میں جو کارکنوں کا خون ہوگا اور وہ پولیس کو جو بچا رہے تھے نا, اس بچانے میں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے تشدد برداشت کر لیا. تو ہمارے کارکن ماشاءاللہ اتنے الحمدللہ حضرت کی تربیت سے تربیت یافتہ ہیں کہ وہ اپنے اوپر ڈنڈے کھا رہے تھے اور پولیس والے کو بچا رہے تھے, کیونکہ میرے بابا جی نے فرمایا یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں, انہیں بچاؤ انہیں بچاؤ. صاحب ایک نام بنایا جاتا ہے جو کہ آپ کو کلیریفیکیشن دینے سے ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوا ہے کینٹ میں. ان لوگوں نے بیچے پڑھ کے تیسری حکومت نے آپ کو اس طرح مائل کیا کہ آپ اپنے دھرنے ختم کریں. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پر مطمئن ہیں کہ انہیں ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے ساتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور علی صاحب کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. فائنلی وہ بتائیے گا کس نے یقین دہانی کرائی آپ. اصل میں یقین دہانی تو آپ کو الحمدللہ آپ تو میڈیا سے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں کہ یقین دہانی کروانے والوں کے دستخط بھی ہوتے ہیں اور ان کے اعلان بھی ہوتے ہیں. آپ اللہ اکبر, یہ ایک بڑا درد والا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ کتنے کارکنان جو ہے وہ گرفتار ہیں.
تو اس سے بڑا آپ کو بھی درد محسوس ہوگا کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں کو گرفتار کیا ہے کہ یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ صحیح معنوں میں ہمیں ابھی لسٹ پرووائڈ بھی نہیں کر سکے، لیکن وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو رہا کر دیں گے۔ تو ایک مومن کی زبان پر پھر ہم نے اعتبار کیا۔ اصل میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تمہیں نام سے نہیں کام سے پرواہ ہونی چاہیے، تو آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ کام ان کے ذکر سے ہے، یوں ہوا کہ یوں۔ اصل میں جو قلعظم جنہوں نے قرار دیا ہے وہ بڑے پریشان ہیں۔ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب یار ہم ان کے ایویڈنس دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر شک ہوتا ہے کہ یہ قلعظم ہے یا ہم قلعظم ہیں۔ تو ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک ان کا اسٹیٹمنٹ سہارا لینے کے لیے بیٹس کو دکھانے کے لیے تھا، جس پہ یہ آپس میں خود بھی جو ہے وہ بڑے اختلاف کا شکار ہیں، اس لیے ہمیں انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے چلائیں یا نہ چلائیں، انہوں نے پہلے اتنی بندوقیں چلا لی ہیں کہ پورے ٹھوس ہو چکے ہیں، اس لیے فکر کی ضرورت اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت زیادہ بارش ہے اور اس کا بہت اصل میں یہ ایک ایسی منفرد ویڈیو ہے جس کا ذکر بھی پہلی بار سننا ہوں، اللہ سب کے ہاتھ میں کرم رہے۔